اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 تا 22 ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ۔ یہ قرآن پاک کی 5ویں سورہ ہے اور آج ہم اس کی آیت نمبر 19 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے فترتن۔ اس کا معنی ہے وقتی طور پر رک جانا، ایسا دور جس میں ایک سے دوسرے نبی کے آنے کا فاصلہ ہوا ہے نا، اس کو یہاں پہ فترتن کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنا فاصلہ ہوا کہ اس دوران 1000 رسول آئے اور وہ سارے بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے۔ اس دوران کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ اسے کہتے ہیں فترتن۔ قرآن میں بارہا بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ میں نے تم پر نعمتیں نازل کیں۔ یہاں پے در پے نبی آئے، کتابیں نازل ہوئیں، ان لوگوں نے ان کتابوں میں بگاڑ پیدا کیا اور اپنی من گھڑت باتیں اس میں شامل کر لیں۔ بنی اسرائیل کا دور فترت جو ہے وہ 600 سال کا ہے، جبکہ بنی اسماعیل کا دور فترت 4000 سال ہے۔ لگتا تھا کہ نبیوں کی آمد بالکل بند ہو گئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی خبر تو توریت میں، انجیل میں موجود تھی۔ جب جہالت کے اندھیروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور چمکا تو سب اس نور سے بہرہ مند ہوئے۔ یہ بہت بڑا احسان تھا کہ جہالت کے اندھیروں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے نور سے دور کر دیا گیا۔ پھر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم چاہتے تھے نا کہ کوئی ایسا آئے جو ہمیں خوشخبری سنائے، ہمیں ڈرائے تاکہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، تو دیکھو تو صحیح، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ پہنچے ہیں جو بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، تاکہ تم آخرت میں کوئی بہانہ نہ بنا سکو، کوئی حجت نہ قائم کر سکو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھول کھول کر باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اہل عرب کی زبان عربی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبان پر عبور حاصل تھا، لہٰذا کوئی شخص جو دین کے پیغام پہنچانے کے لیے کوئی دوسری زبان سیکھے وہ سراسر نیکی کا کام کرتا ہے۔ جیسے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ جہاد بالقلم کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی ہو یا نصرانی سب کو اللہ کا پیغام دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یاد دہانی کے لیے بھیجا ہے تاکہ تمہاری حجت پوری ہو جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، اب یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں جو تم کو دنیا اور آخرت کے ثواب کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ وہ نیکوں کی صفات تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں اور جہنم میں جانے والوں کی باتوں کو بھی
ان کی شخصیتوں کو بھی کھول کھول کر سمجھا رہے ہیں۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ثواب پائے گا ورنہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یاد رکھو اللہ قدرت رکھتا ہے کہ ثواب دے یا عذاب۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں اور ہمارے گناہوں میں اس طرح فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب میں ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم تنقلبوا خاسرین۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوم جبارین وانا لن ندخلہا حتی یخرجوا منہا فإن یخرجوا منہا فإنا داخلون۔ ترجمہ ہے آیت نمبر 20 کا سورہ مائدہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ موسیٰ علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس مقام پر واضح بیان اللہ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکا تھا، جسے خود موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ تم میں سے اللہ نے نبی اٹھائے، تمہیں بادشاہ بنایا، یہ بات لکھی گئی ہے نا اس آیت میں۔ اس وقت تک بادشاہت عطا نہیں ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خطاب کی تمہید بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے قوم سے اہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں تمہید ہے، پھر اس کے بعد بات شروع ہوگی۔ لہٰذا آیت نمبر 21 میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، پھر اپنے دشمنوں سے جہاد کا حکم دیا اور قوم کو کہا کہ مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ مقدس کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی رہائش گاہ تھی۔ جہاں پر نبیوں نے سکونت اختیار کی ہو نا، وہاں کی زمین کو شرف بخشا جاتا ہے اور دوسروں کے لیے یہ زمین باعث برکت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کوہ لبنان پر چڑھے تھے تو آپ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا کہ جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے، سبحان اللہ، اور آپ کی اولاد کی میراث ہے۔ یہ سرزمین طور اور اس کے اطراف کی تھی۔ ایک قول کے مطابق تمام ملک شام ہی اس میں داخل ہے، مطلب وہاں تک نظر گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یا قوم سے مراد ملک شام ہے اور فلسطین کنعان اس کے ایک علاقے کا نام ہے، کیونکہ یہیں سے بنی اسرائیل مصر گئے تھے اور یہیں اس کی آبائی میراث تھی جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی تھی۔ توریت میں اس وعدے کا ذکر فرمایا گیا ہے واضح طور پر، دیکھو میں نے تمہارے سامنے اس ملک کو کر دیا ہے، پس جاؤ اور ملک کو اپنے قبضے میں کر لو، جس کی بابت اللہ نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد والی نسل کو دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ خطاب بنی اسرائیل سے اس موقع پر ہے جب وہ مصر سے نکلنے کے بعد جزیرہ نمائے سینا میں خیمہ زن تھے اور ان پر من و سلوہ اتر رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے وارث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارات مصر میں، اس لیے یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے اور تب سے اس وقت تک مصر میں رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر نکال کر نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو ان کے لیے عمالقہ سے جہاد ضروری تھا، چنانچہ یہاں وہی خطاب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عمالقہ سے لڑنے کا حکم دیا کہ اس ارض مقدسہ میں بے خوف و خطر داخل ہو کر دشمن سے لڑو، کیونکہ اللہ نے تمہاری نصرت کا وعدہ کر لیا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں۔
انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، پس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں۔ تو وہاں پر کون سی حکومت تھی؟ مالکہ، ایک کافر قوم تھی اور بہت طاقتور بھی تھی۔ یہ قوم عاد کی نسل سے تھے، اس کے رہنے والے بڑے زبردست ڈیل ڈول کے مالک تھے، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر گئے۔ یہ نہ سوچا کہ یہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر تو نہیں طاقت رکھتے، اللہ نے تو نصرت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ بالکل وہ بزدلانہ طور پر ان سے ڈر گئے۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے فکر بے خوف ہو کر جو ہے وہ دشمن سے لڑو، کیونکہ اللہ نے تو تمہارے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، تمہاری فتح کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ موسیٰ کو بذریعہ وحی اللہ پاک نے اطلاع دی تھی کہ ان مہاجرین کو ساتھ لے جا کر فلسطین پر چڑھائی کرو، تو اللہ بنی اسرائیل کو فتح سے نوازے گا اور ان کا آبائی وطن ان کو پھر سے مل جائے گا۔ پیچھے نہ ہٹنا ورنہ غلامی ہے، آگے بڑھو گے تو فتح ہے، کمزوری نہ دکھانا، کمزوری دکھائی تو صحرا میں برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ مگر انہوں نے سوچا کہ پہلے فلسطین کے حالات سے ہم واقف ہوں گے، پھر ہی چڑھائی کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے خود ہی دشت فاراں میں ڈیرے ڈال دیے اور اپنے 12 آدمیوں کو فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تاکید کی کہ حالات جیسے بھی ہوں آ کر صرف مجھے بتانا، ہر ایرے غیرے کو نہ بتانا۔ کیا ہوا اس کے آگے؟ جن 12 لوگوں کو خبر لینے کے لیے بھیجا تھا نا، ان کو حکم دیا تھا کہ بات صرف مجھے آ کر بتانا، جو بھی ہو، اچھی ہو یا بری۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی اور سب کو بتا دیا آ کر کہ وہاں کے معاشی حالات بہت اچھے ہیں، وہاں پر دودھ پانی کی نہریں بہتی ہیں، وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، ان کے مقابلے میں ہم بڑے کمزور ہیں، بالکل ٹڈے ٹڈے ہیں۔ بنی اسرائیل ان کی بہادری کے چرچے سن کر پہلے مرحلے میں ہی ہمت ہار گئے اور جہاد سے دستبردار ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ اللہ کی نصرت کے وعدے پر ان کو یقین رہا، اور وہاں جانے سے انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب یہ قوم یہاں سے نکلے گی پھر ہم اس سرزمین میں داخل ہوں گے۔ اگر اللہ نے ہماری نصرت کا وعدہ کیا ہے تو وہ کوئی ایسا انتظام کر دے گا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے آسانی سوچی۔ یہ ان کا قول ان کی بزدلی اور اللہ پر کمزور ایمان کی دلیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی لیکن وہ جہاد کے لیے نہ مانے، بالکل نہ مانے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ اگلی آیات میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو اگلے لیکچر کے لیے انتظار کیجیے۔ رضوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔